بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایم تشہیر صدیقی ہمارے دیش کے راشٹرپتی مہودے، مہامہیم راشٹرپتی مہودے اور ہمارے ماننیے پردھان منتری جی مہودے شری نریندر مودی جی سے ایک عاجزانہ گستاخی بھری التجا کرتا ہوں کہ ہم سبھی مسلم دیش واسیوں کو اس آپدا کی استھتی میں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ میں قوم کی طرف سے آپ سے التجا کرتا ہوں، ہم سوشل ڈسٹینس کا پورا پالن کریں گے۔ ہماری آستھا نماز سے ہے، نہ کہ قربانی سے۔ قربانی ہم پہ واجب ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد۔ اور دوسرا پرو اور آ رہا ہے ہندو بھائی بہنوں کا رکشا بندھن، اس پہ بھی ہمیں اجازت دی جائے۔ ہم مسلم بھائی بہن مل کر ہندو بھائی بہنوں کے ساتھ راکھی کا تہوار مناتے ہیں۔ تیسرا تہوار پھر آ رہا ہے، راشٹریہ پرو جسے ہم عید الوطنی کہتے ہیں، 15 اگست۔ تو ہمیں 15 اگست میں بھی 10 منٹ کے لیے جھنڈا وندن کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم لوگ جمع ہو کر اپنے جذباتوں کو خوشیوں میں تبدیل کر سکیں۔ آشا کرتا ہوں ماننیے راشٹرپتی جی مہودے، مہامہیم راشٹرپتی مہودے اور مہامہیم پردھان منتری جی ہماری اس التجا کو سنیں گے اور ہمیں اجازت دیں گے۔ چھوٹی سی التجا سے ہماری بڑی خوشیاں مل جائیں گی۔ آشا کرتا ہوں ماننیے پردھان منتری جی ہماری اس چھوٹی سی بات کو مان کر ہم مسلم دیش واسیوں کو بڑی ساری خوشی دیں گے۔ عید کے بیان چل رہے ہیں، عید کے متعلق آپ کو عالم صاحب بتا رہے ہیں، غور سے سنیے۔ محترم حضرات، قربانی کے متعلق بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج 8 ذی الحجہ ہو چکی ہے، اس لیے میں آپ تمام حضرات سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ قربانی کے متعلق جو صاحب نصاب ہیں کوشش کریں قربانی کرنا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ کو قربانی کے علاوہ کوئی کام پسند نہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے، اور امت کو بھی ہر سال قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرنے والے سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص طاقت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کا بکرا ذبح کیا اور دعا فرمائی، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، یعنی اللہ تعالیٰ اس قربانی کو میری اور میری آل اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ جو مومن مسلمان امتی غریب و نادار ہیں اور غربت و مفلسی کے باعث وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو خود ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے سفر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی جانب سے قربانی کا ایک میڈا ذبح کیا اور دعا فرمائی، اللہم ھذا عنی وعمن لنا ذبح من امتی، اے اللہ یہ میری امت کی جانب سے ہے۔ تو جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں، جو قربانی طاقت نہیں رکھتے، ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام امت مسلمہ کی جانب سے قربانی پیش فرما دی ہے، لیکن جو حضرات صاحب نصاب ہیں اور جب تک صاحب نصاب رہتے ہیں ان کو ہر سال قربانی کرنا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے 2 مینڈے کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا، تو ان سے دریافت کیا کہ یہ 2 قربانی آپ نے کیوں کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان رسول اللہ وسانی اضحی عنہ فانا اضحی عنہ،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، اس لیے ایک میری جانب سے اور میں ایک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرتا ہوں کہ بزرگان دین، اولیاء کرام، حضور غوث اعظم، حضور خواجہ غریب نواز اور اپنے جو بھی شیخ، اپنے ماں باپ، حتیٰ کہ کسی بھی مومن مسلمان کی جانب سے قربانی کرنا جائز و درست ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا وصال فرما چکے ہوں۔ اور وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جو اپنے پیارے نبی، مہربان نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے قربانی کرتا ہے کہ آج لاک ڈاؤن کے حالات میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر قربانی کے جانور پہنچ نہیں پا رہے ہیں، حالات ہمارے ملک کے بہت بدتر ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی دیہات میں، کسی قصبے میں، چھوٹے قصبے میں جا کر قربانی کر دیں، اور اگر اس کے بعد بھی آپ حضرات کو اگر جانور آپ کے شہر تک نہیں پہنچ پا رہے ہوں یا جانور کو خریدنے میں تکلیف، پریشانی آ رہی ہو، تو قربانی کا تو ایسے کوئی بدل ہو نہیں سکتا۔ جہاں تک ممکن ہو، جتنی بھی کوششیں ہو سکے، ہم سے قربانی کرنا چاہیے جانور کی۔ اس روز اللہ تعالیٰ کو قربانی کے علاوہ کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ زیادہ ہی حالات مجبوری کے بن جائیں، لاک ڈاؤن کی شکل میں آپ کہیں نکل نہ پائیں، تو پھر جو یہ قربانی کا رقم آپ نے جمع کر رکھی ہے، اس کو راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اور ہمارے عزیز و اقارب جو صاحب نصاب ہے، ان کو قربانی کی طرف راغب کرنا ہے۔ حضرات، اگر آپ کے گھر میں 4 افراد ہیں، چاروں صاحب نصاب ہے، تو چاروں کو اپنی جانب سے الگ الگ قربانی پیش کرنا پڑے گی۔ آپ ہی سوچیں گے گھر کا ایک فرد قربانی کر دے اور باقی سب بچ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی صاحب نصاب گھر کے اندر، چاہے آپ کی بیوی ہو، آپ کی بہن ہو، اگر وہ صاحب نصاب ہے، اتنی رقومات ان کے پاس ہے، اتنا بیلنس ان لوگوں کے پاس ہے، تو ان کو قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر قربانی نہیں کرتے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے قربانی کے لیے جانور کی خرید کر یا بڑے جانور میں حصہ لے کر قربانی کے اس عمل کو رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل جو 9 تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، اس 9 تاریخ کی نماز فجر سے یاد رکھیے کہ 9 تاریخ کی نماز فجر کے بعد سے 13 تاریخ کی نماز عصر تک ہمیں ہر فرض نماز کے بعد، چاہے ہم گھر پر نماز ادا کر رہے ہوں، چاہے مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوں، چاہے جنگل بیابان میں نماز ادا کر رہے ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ تکبیر تشریق بلند آواز سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہی سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہماری زبان پر یہ تکبیر جاری ہو جانا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر 9 تاریخ کی نماز فجر سے 13 تاریخ کی نماز عصر تک ہمیں ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اور نماز عید کے لیے بھی آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ نماز عید کے لیے جب ہم اپنے گھروں سے نکلیں تو یہ تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں اور دوسرے راستے سے نماز عید پڑھ کر اپنے گھروں پر جائیں۔ راستے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، یہ تکبیر پڑھتے ہوئے نماز عید جہاں بھی ادا ہو رہی ہے وہاں پر جائیں، اور نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھروں پر جب واپس لوٹیں تو یہی تکبیر اللہ کی کبریائی کا بیان کرتے ہوئے اپنے گھروں تک جائیں۔
لاک ڈاؤن کی حالت کی وجہ سے قربانی تو ہوگی تمامی مقامات پر، لیکن نماز عید الاضحیٰ کے لیے ابھی حکومت کی جانب سے کوئی اعلان نہیں ہوا ہے۔ ہمیں انتظار ہے کہ ہمیں حکومت ایک روز کے لیے نماز عید کو ادا کرنے کے لیے اجازت دے دے۔ یہ ہماری حکومت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا کہ کم سے کم ہم لوگ نماز عید تو ادا کر سکیں۔ جو بھی نیم ہیں، جو بھی رولز ہیں، اس نیم کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اسی طرح سے نماز ادا کریں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، عید الاضحیٰ کے روز نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الاضحیٰ کے بعد جو رب کو سب سے پیارا اور مقبول عمل، پسندیدہ عمل جو ہے قربانی کا ہے، اس عمل کو ہمیں کرنا ہے۔ قربانی کے لیے جانور کا تندرست ہونا ضروری، جیسا آپ حضرات کو بتا چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے۔ قربانی سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا آپ کو بتائی جا رہی ہے، اسکرین کے ذریعے بھی آپ کے پاس آ رہی ہے۔ جانور کو قبلہ رخ بائیں پہلو لیٹا دیں اور یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے ان سب سے منہ موڑ کر اس ذات کو عبادت و بندگی کے لیے خاص کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری عبادتیں، میری نماز، میرا رہنا، میری زندگی، میری موت، تمام سب رب تعالیٰ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہاں تک یہ دعا پڑھیں۔ دعا پڑھنے کے بعد اللہم لکا و منکا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائیں۔ دعا عربی میں پڑھ لیں، ہندی میں اگر آپ حضرات کے اسکرین میں آئے تو وہ نوٹ کر لیں۔ ایک بار دعا ایک بار پھر سن لیجئے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اور جان چھری چلائیں اس وقت یہ آپ کہیں: اللہم لکا و منکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جس کی جانب سے قربانی ہے وہ خود چھری چلائے تو یہ الفاظ کہے: اللہم لکا و منکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد، ذبح ہو چکا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دعا جانور کے ذبح ہونے کے بعد پڑھی جائے: اللہم تقبل منی کما تقبلت۔ یہاں منی کی جگہ جس کی جانب سے بھی یہ قربانی کی جا رہی ہے، اللہم تقبل من فلاں ابن فلاں کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار پھر سن لیجئے۔ جانور کو ذبح ہونے کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی جانب سے ہے تو اللہم تقبل منی کما تقبلت کہیں۔ اگر آپ کی جانب سے نہیں ہے، کسی دوسرے صاحب کی جانب سے آپ قربانی پیش کر رہے ہیں، تو وہاں پر کہیں: اللہم تقبل من فلاں ابن فلاں کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔